اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ موضوع کلام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور امتحان۔ محترم ناظرین کرام، امتحان ایک ایسا لفظ ہے کہ جس سے روئے زمین پر آنے والے کسی بھی انسان، کسی بھی بشر کو فرار اختیار نہیں ہے، اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا اہم منزل ہے امتحان کی منزل، کہ جس سے حتیٰ انبیاء و مرسلین کو بھی پروردگار عالم نے معاف نہیں کیا، بلکہ انبیاء و مرسلین نے بھی آنے کے بعد اس دنیا میں کبھی مال کے ذریعے سے، کبھی اولاد کے ذریعے سے طرح طرح کے امتحانات دیے ہیں۔ اور یہ امتحان اتنا اہم ہے کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بس یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے اور ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے؟ یقیناً ہم لوگوں کا امتحان لیں گے، یقیناً لوگوں کو ہم آزمائش میں مبتلا کریں گے، طرح طرح کی آزمائش، طرح طرح کے امتحانات میں مبتلا کریں گے۔ کیوں؟ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الصَّادِقِينَ۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے ہم کیوں انہیں امتحان میں مبتلا کریں گے؟ تاکہ پروردگار عالم یہ جان لے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ تو معلوم ہوا کہ بارگاہ پروردگار عالم میں، بارگاہ خدا میں، حق اور باطل، سچے اور جھوٹے میں جو چیز امتیاز کرے اسے امتحان کہتے ہیں۔ اچھا، امتحان ہے کیا؟ تو امتحان وہ ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے، اگر یہ کہا جائے کہ انسان کی خلقت جو ہے وہ امتحان کے لیے ہوئی، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ ہم سورہ ملک میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ ملک میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ ٹکڑا غور فرمانے والا، پروردگار نے کیا کہا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم دیکھ سکیں، ہم یہ جان سکیں کہ تم میں کون ہے کہ جو احسن عمل، بہترین عمل انجام دینے والا ہے۔ تو عزیزوں، امتحان سے کسی کو فرار نہیں ہے، امتحان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے کہ طرح طرح کے امتحانات انبیاء نے، مرسلین نے، طرح طرح، حتیٰ پیغمبر اسلام نے بھی طرح طرح کے امتحانات پیش کیے ہیں۔ اب آئیے محل کلام، محل گفتگو امام زمانہ کی ذات اور امتحان ہے۔ تو عزیزوں، جس طریقے سے پروردگار عالم نے بقیہ انبیاء، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو جس طریقے سے پروردگار عالم نے بقیہ انبیاء کی غیبت کے ذریعے سے ان کی امت کا امتحان لیا تھا، اسی طریقے سے آج کے زمانے میں پروردگار عالم امام زمانہ کے غیبت کے وسیلے سے ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اور اگر آپ روایات معصومین کا مطالعہ فرمائیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی آپ پر کہ ہم طرح طرح کی آزمائش، طرح طرح کے امتحانات میں مبتلا ہیں، کہ جو واقعی یہ جو دور گزر رہا ہے اور ہم جو یہ سانس لے رہے ہیں، ہم معرض امتحان میں ہیں، ہم معرض آزمائش میں ہیں۔ اور اگر آپ اس موضوع کو روایات معصومین میں تلاش کریں تو آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ انسان ہم دوران غیبت کس کس امتحانات میں مبتلا ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا امتحان ہے وہ یہ کہ ہم امام زمانہ کی غیبت میں سب سے پہلا جو امتحان ہے وہ کیا؟ حیرت و سرگردانی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے فرزند کو ایک طولانی غیبت ہوگی کہ جس میں بعض لوگ حیرت اور سرگردانی کے شکار ہو جائیں گے، انہیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ امام کہاں ہیں، امام کون ہیں۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلا جو وظیفہ، آج سمجھ لیجیے یہ امام زمانہ کی غیبت ہمارے لیے امتحان ہے، تو ہمارا سب سے پہلا جو وظیفہ ہے وہ یہ کہ ہم امام زمانہ کی خود معرفت حاصل کریں، ان کی غیبت پر دلیلوں کو قائم کریں، دلیلیں ان کی غیبت پر، خود بھی دلیلوں سے اس غیبت کو سمجھیں، اور اپنے بال بچوں اور اپنے رشتہ داروں، اعزاء و اقارب کو امام زمانہ کی غیبت کو دلیلوں سے ان کو سمجھائیں۔ اس لیے کہ آج کا دور یہ ہے کہ جو ہر شاہراہ پہ، ہر چوراہے پر آج انسان غیبت امام زمانہ کے متعلق سوال کر رہا ہے۔
تو یہ سب سے پہلا امتحان۔ اس کے علاوہ ایک اور امتحان کے جس میں ہم مبتلا ہیں وہ کیا کہ نبی فرماتے ہیں کہ تکون لہو غیبہ المہدی من ولدی، نبی نے فرمایا کہ حضرت مہدی میری ذریت سے ہوں گے، اسمہ اسمی، ان کا نام میرا نام ہوگا، کنیتہ کنیتی، تکون لہو غیبہ تظل فیہ الامم، نبی نے فرمایا کہ اسے ایک غیبت طولانی ہوگی کہ جس میں لوگ امتیں گمراہ ہو جائیں گی۔ تو عزیزوں، آج جو طرح طرح کی گمراہیاں ہیں، آج یہ جو گمراہیاں عالم میں دنیا میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں، در حقیقت یہ امتحان ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے مبتلا کر رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم امام زمانہ کی غیبت کو سمجھیں تاکہ ہم اس امتحان میں کامیابی حاصل کر سکیں، ہم اس امتحان سے دوری اختیار کر سکیں اور ہم اس امتحان میں کامیاب ہو سکیں، کامران ہو سکیں۔ ایک اور امتحان کہ جس کے ذریعے سے ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، روایتوں ملتا ہے، 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو اتنی طولانی غیبت ہوگی کہ لوگ قساوت قلب کا شکار ہو جائیں گے۔ آج دیکھیے، آج کے زمانے میں لوگ طرح طرح کے قساوت قلب کے شکار ہیں، قسیو القلب ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک معرض امتحان ہے۔ اگر ہم امام زمانہ کی غیبت کو نہ سمجھیں، امام زمانہ کے وجود کو نہ سمجھیں، تو آج دیکھیے، آج جو قساوت قلب کا انسان شکار ہے وہ کس وجہ سے ہے کہ چونکہ اچھا یہ قساوت قلب کیسے، خود امام فرما رہے ہیں کہ قساوت قلب کس طرح کی ہوگی، اس طرح کی ہوگی کہ بعض لوگ کہیں گے کہ ماتا، بعض لوگ کہیں گے کہ امام زمانہ الیاذ باللہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، بعض کہیں گے کہ اگر ہیں تو کہاں ہیں۔ آج دیکھیے یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو یہاں پر مل رہی ہیں، آپ لاکھ دلیلوں سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، وہ امام زمانہ کی غیبت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اس اگر معرض امتحان کو ہمیں سر کرنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے، تو ہمیں اپنی زندگی میں روزانہ یہ روٹین بنانی ہوگی۔ دیکھیے کیوں، اس لیے کہ پروردگار صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو اگر چونکہ ہمارا شمار امام زمانہ کے ساتھ ہونا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں امام زمانہ کے متعلق پڑھیں اور خود بھی سمجھیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں اور اس کو سمجھائیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود ہمیں امام زمانہ کی حقیقی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔